اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر رہا ہے، اے میرے نبی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیے، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ان کو سکھلائیے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت کی باتیں ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دے رہی ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو ایک میسج دے رہی ہے کہ لوگوں، تمہارے سماج کے اندر، تمہارے محلے کے اندر ہفتے میں جمعہ کے دن نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، حدیث کی باتیں ہوتی ہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، لیکن ہفتے میں نہ صحیح، مہینے کے اندر، ایک مہینے میں کم از کم ایک دینی پروگرام تمہارے یہاں ایسا ہونا چاہیے جس میں قرآن کا تذکرہ کیا جائے، جس میں قرآن کی تفسیر بیان کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین بندوں تک پہنچائے جائے، نبی کی حدیثیں تم کو سنائی جائیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سماج کے اندر کم از کم ماہانہ طور پر ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے لوگوں، ہم نے جن و انسان کو اس دنیا کے اندر بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم نے عیاشی کرنے کے لیے، موج مستی کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے انسانوں کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے انسان، ہم نے دنیا کے اندر تجھے تیرے باپ آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کے اندر تیرے وجود کو باقی رکھا ہے، دنیا کے اندر ساری سہولتیں، ساری نعمتیں ہم تم کو فراہم کر رہے ہیں، ہم نے دنیا کے اندر بیکار تم کو نہیں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے لوگوں، ہم نے دنیا کے اندر تم کو موج مستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جن و انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور بعض مفسرین نے تو یعبدون کا جو ترجمہ ہے یوحدون سے کیا ہے، یعنی انسان اور جنات کو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ خالص وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بجا لائے۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اے لوگوں، ہم نے دنیا کے اندر تم کو بھیجا ہے۔ ایک باپ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں سے نوازا ہے، وہ باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کے عالم میں وہ باپ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اس کی نگرانی کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، مرتے دم تک اس کا کھانا پینا، اس کا رہن سہن، ساری ضرورتوں کا مطالبہ باپ اپنے بیٹوں سے کرتا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے دنیا کے اندر تم کو بھیجا ضرور ہے، نعمتیں ساری تم کو دی ہیں، لیکن ہم تم سے کسی قسم کے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ تمہارے رب کو تمہاری جانب سے کسی روزی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے کھانے پینے سے، تمہارے مال و دولت سے اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، اپنے ذہن و دماغ میں یہ عقیدہ اچھی طریقے سے بیٹھا لو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تم کو روزی دیتی ہے، اللہ کی ہی ذات ہے جو تم کو کھلاتی ہے۔ روزی کسی بھی شکل میں ہو، مال و دولت کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، کسی بھی قسم کی روزی ہو، وہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اور اللہ کی ذات مضبوط ہے، سخت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری حاجت نہیں ہے۔ اس آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ بھائی کبھی زندگی میں روزی کے معاملے میں، مال و دولت کے معاملے میں دنیا والوں سے کوئی امیدیں مت رکھنا۔ بھائی ہم جامعہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارے بعض اساتذہ ہم کو تعلیم دیتے ہیں، سکھلاتے ہیں کہ تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمہاری تقدیر میں جتنا رزق لکھ دیا ہے،
جب تک وہ روزی تم کو مل نہیں جائے گی، جب تک اتنی دولت تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، تم دنیا چھوڑ کر کے جانے والے نہیں ہو۔ اگر یہ عقیدہ مسلمان کا مضبوط ہو جائے، پھر دولت کے معاملے میں دولت کا نام لے کر کے رونا نہیں روئے گا۔ جو روزی اللہ نے لکھی ہے آپ بے فکر رہیں، ایک ایک دانہ آپ کو مل کر کے رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، ہمیں روزی مل بھی نہیں ہے، اب روزی کو کھائیں کیسے، اس کا استعمال کیسے کریں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اصول و ضابطے کیا ہیں؟ قرآن حکیم سورہ احزاب کی آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آئے ذرا اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ نمونہ ہے۔ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لو، اپنے نبی کے بچپن کا مطالعہ کرو، 5 سال 10 سال بچپن کا مطالعہ کرو، تمہارے نبی کی سیرت بچوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اپنے نبی کی نوجوانی کا مطالعہ کرو، 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ خاتون سے شادی کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے اس کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے۔ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، 35 سال کی عمر دیکھو، 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال تمہارے نبی کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ زندگی کیسے گزارنا ہے، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، دوسروں سے تعلقات تمہارے کیسے ہونے چاہیے، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، حتیٰ کہ تمہارے نبی نے تم کو بیت الخلا کے اندر ٹوائلٹ کے اندر بیٹھنے کا بھی طریقہ تم کو سکھلا دیا ہے۔ دنیا کے اندر اتنے دھرم کے ماننے والے رہتے ہیں، ساری دھارمک کتابیں آپ دیکھ لیں، کسی بھی مذہب کے اندر اتنی واضح انداز میں اور اس حد تک رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی۔ بھئی ہمارے نبی نے ہم کو چلنے کا، پھرنے کا، بولنے کا، سونے کا، جاگنے کا، شادی بیاہ کرنے کا، ساری تجارت کرنے کا کون سا ایسا پہلو ہے، ہماری زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے؟ آپ بیٹے ہیں تو بیٹا کیسا ہونا چاہیے، نبی کی سیرت دیکھ لو۔ آپ باپ ہیں، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، نبی کی سیرت آپ دیکھ لیں۔ آپ سسر ہیں، ایک سسر کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لیں۔ داماد کیسا ہونا چاہیے، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ پوری زندگی، پوری حیات مبارکہ اللہ کے نبی کی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانے کے بارے میں، کھانے کے حوالے سے ہمارے نبی نے ہم کو کیا آداب سکھلائے ہیں؟ کھانے کے تعلق سے سب سے پہلا آداب، بھئی اللہ نے آپ کو روزی دی ہے، سب سے پہلی بات آپ کو دھیان رکھنا ہے، آپ جو کھا رہے ہیں، جو آپ پہن رہے ہیں، جو کھانا آپ کا ہے وہ کھانا آپ کا حلال ہونا چاہیے، اس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا انسان جس کی پرورش نبت من صحت، حلال کمائی کے بجائے حرام کمائی سے جس کی پرورش ہوئی ہے، ایک ایسا بچہ جو بچپن سے لے کر کے جوانی تک جس کے رگوں میں حرام کمائی ہے، جس کے رگوں میں حرام کا خون دوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَالنَّارُ أَوْلَى بِهَا، ایسا انسان جس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہو، ایسا انسان جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت آپ پڑھیے تو صحیح، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ پاک روزی ہی قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو حکم دیا ہے۔ اور اللہ نے انبیاء کو کیا حکم دیا؟ اللہ نے انبیاء کو خطاب کیا کہ اے میرے پیغمبروں، حلال کمائی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک آدمی ہے چکیر میدان میں لمبا سفر طے کر کے آ رہا ہے، کافی لمبا سفر طے کر کے وہ آ رہا ہے، اشعث اغبر، اتنا لمبا سفر کہ اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، بالوں کے اندر ریت وغیرہ سما گیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یمد یدیہ الی السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ بات جان لیں آپ، جب آپ سفر میں نکلیں، سفر میں رہیں تو اللہ سے آپ دعائیں کیجئے،
سفر کی حالت میں انسان جو دعائیں کرتا ہے اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے. لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ انسان چٹیل میدان میں مسافر ہے, اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی, رب کا واسطہ بھی دیتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں حالانکہ وہ مطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا, وہ مشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا, وہ ملبسہ حرام, اس کا لباس بھی حرام کا, وہ غذی بالحرام, اس کی پرورش بھی حرام روزے سے کی گئی ہے. فأنى يستجاب لذلك, اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ ایسے انسان کی دعائیں کیوں نہ قبول کی جائیں گی؟ میرے بھائی اور دوستو, تو کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے کو حلال کیجیے. اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کی ہے, یہ حدیث میں بتلاتی ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, آپ اللہ سے سوال کر رہے ہیں بھئی کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے, بزنس اچھا نہیں چل رہا ہے, آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, تو ذرا دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بزنس میں, کاروبار میں کوئی حرام طریقے سے مال تو نہیں آ رہا ہے. یہ چیز قابل غور ہے. تو روزے کو اپنے آپ پاک کیجیے جو آپ کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے جب آپ کھانے بیٹھیں تو آپ اپنے ہاتھ کو دھل لیں. مسند احمد کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یاکل, جب آپ کھانے کا ارادہ کرتے, یغسل یدیہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لیا کرتے تھے. بھائی اسلام نے تو ہمیں صفائی ستھرائی کی اتنی بہترین تعلیم دی ہے. اللہ کے نبی نے تو صفائی ستھرائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے. الطہور شطر الایمان, صفائی انسان کی ایک مومن کے لیے اس کا آدھا ایمان ہے. جب کھانا کھانے بیٹھیں تو کھانے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھل لیں. اسی طریقے سے کھانے کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ بسم اللہ کے ذریعے سے کھانا کھائیں شروع کیجیے. ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا, چھوٹا بچہ تھا میں. اللہ کے نبی نے فرمایا غلام سم اللہ, اے بچے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ, بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ. بڑے افسوس کا مقام ہے, یہ چیز بھائی کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. لیکن اپنے آپ سے آپ پوچھئے صبح و شام آپ کھانا کھاتے ہیں کتنی دفعہ آپ بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے ہیں؟ صرف جاننا یہ کافی نہیں ہے, جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے. بھائی صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے حشر کے میدان میں انسان جب لایا جائے گا, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس, جب انسان قیامت کی دن رب کے سامنے کھڑا ہوگا, اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تک 5 سوالات کا جواب نہیں دے دے گا انسان وہاں سے ہل بھی نہیں پائے گا. اور انہی 5 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, اے میرے بندے منبر رسول سے تجھے کھانے کے آداب کے متعلق تعلیمات دی گئی, تو نے کتنا عمل کیا تھا؟ نماز کی تعلیم تجھے دی گئی, نماز تو نے کتنی پابندی کے ساتھ پڑھا؟ تجھے یہ بتلایا گیا کہ رجب کے مہینے میں, شعبان کے مہینے میں بہت ساری بدعات ہیں, ان بدعات سے بچنا ہے, تو نے ان بدعات سے کتنا بچا تھا؟ صرف علم کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. تو آپ جب کھانا شروع کریں تو تیسرا کام کرنا ہے, تیسرا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے آپ شروع کریں. اسی طریقے سے کھانا آپ کھا رہے ہیں, چوتھا ادب یہ ہے دائیں ہاتھ سے آپ کھائیں. بڑا افسوس ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کی عادت پڑ گئی ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کی, یا ایسے ہی گھر سے باہر ہوتے ہیں ہوٹل وغیرہ پہ دائیں ہاتھ سے بھی کھائے جا رہے ہیں, بائیں ہاتھ سے بھی کھائے جا رہے ہیں. بھائی یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی اس بچے کو تعلیم دے رہے ہیں وَكُلْ بِيَمِينِكَ, اے غلام اے بچے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. یہاں پہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو تعلیم دینا ہے, تعلیم انسان کو 40 اور 50 سال کی عمر میں نہیں دی جاتی ہے. کسی کو ادب سکھلانا ہے, عقیدہ درست کرنا ہے, تو والدین کو چاہیے کہ بچپن میں جب بچے چھوٹے ہوں ان کا دماغ, ان کا ذہن سب کچھ بالکل سفید کاغذ کے طریقے سے ہوتا ہے, ایسے موقع پر ان کی تربیت کرے. اللہ کے نبی بچے کو سکھا رہے ہیں وَكُلْ بِيَمِينِكَ. چوتھا ادب یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے آپ کھائیے, بائیں ہاتھ سے اجتناب کیجیے. اسی طریقے سے پانچواں ادب یہ ہے آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں
تو ایک پلیٹ آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، دسترخوان بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، آپ دسترخوان پر بیٹھے ہو تو جو آپ کے قریب ہو آپ اس کو اٹھائیے، آپ کی جو قریب ہے اس کو آپ اٹھائیے. اچھا ایک بات یہ بھی جان لیں بھائی، کئی آئٹم ہیں دسترخوان پر تو آپ بغل والے سے کہہ کر کے اس کو آپ اٹھا لیں، آپ کھائیں. لیکن اگر ایک پلیٹ ہے، ایک میں سب کھا رہے ہیں تو آپ سے جو قریب ہے آپ اس کو کھائیے، چاروں طرف ہاتھ مت پھیلائیے ادھر سے ادھر. ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گردش کر رہا تھا، کبھی یہاں سے اٹھایا، کبھی وہاں سے اٹھایا، کبھی یہاں سے اٹھایا. جو ساتھ میں کھا رہے ہیں ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو آپ کے قریب ہے، جو آپ کے پاس ہے وہاں سے آپ کھائیے. تو یہ پانچواں ادب ہے. اسی طریقے سے چھٹا ادب یہ ہے کہ آپ جو کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کنارے سے کھائیے. ایسا نہ ہو کہ بیچ سے آپ شروع کر دیں. بھائی ایک ادب اور تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کھانا آپ کھا رہے شروع سے کھائیے، ایک اپنے قریب سے اور کنارے سے کھائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لیے کہ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ فِي وسط الطعام، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت و کھانے کے بیچوں بیچ میں نازل ہوتی ہے. تو کھانا آپ کھا رہے ہیں تو چھٹا ادب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ اپنے قریب سے اور ایک کنارے سے آپ کھائیے. اسی طریقے سے ساتواں ادب یہ ہے، اکثر گھروں کا حال یہ ہے کہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، صبح یا شام، دوپہر کا کوئی بھی ٹائم ہو، تو ایک صاحب آئے وہ الگ کھا لیے چلے گئے، دوسرے آئے وہ کھا کر کے چلے گئے، تیسرے آئے وہ کھا کر کے چلے گئے. ایک صحابی ہیں غالب بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، کھانے میں برکت نہیں ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَتَفَرَّقُونَ، اے ابو طلحہ لگتا ہے تم سارے کے سارے گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہو. اس لیے جب کھانا کھانے بیٹھو تو سارے لوگ، گھر کے جتنے لوگ ہیں سب اکٹھا ہو جائیں، ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے اندر برکت دے دے گا. تو ساتواں عادت یہ ہے کہ آپ اگر ممکن ہو سکے تو گھر کے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں. اسی طریقے سے کھانے کا آٹھواں ادب یہ ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بھی کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کھانے میں عیب مت نکالیے. کھانا ایسا ہے تو وہ ایسا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما آب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کبھی کسی کھانے پر عیب لگایا ہی نہیں. جو بھی کھانا آپ کو ملتا تھا ان اشتہا کرہو، اگر چاہتے تو کھا لیتے، دل کرتا تو کھا لیتے، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اللہ کے نبی اگر ناپسند کرتے تو کھانا چھوڑ دیتے، کھانے میں عیب نہیں نکالتے. ایک دفعہ ایک صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا اور کھانے میں اس دن گوہ بنا تھا. گوہ استاد جانتے ہو جس کو عربی زبان میں ذب کہا جاتا ہے. بعض عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بتلا دیا جائے کہ کھانے میں آج گوہ ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی کو پسند ہے بھی کہ نہیں. اچھا یہاں سے نقطے کی بات معلوم ہوئی، آپ کے یہاں اگر کوئی مہمان آ رہا ہے یا کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور اگر ممکن ہو سکے تو اسے آپ پوچھ لیجیے کہ کیا کھانا چاہتے ہو، کہ ایسا نہ ہو آپ تیاری خوب کر لیے اور سامنے والے کو پسند ہی نہیں. تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کھانے میں آج گوہ بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کیے تھے، کھانے جا رہے تھے، ہاتھ آپ نے بڑھایا تھا، ہاتھ پیچھے کر لیا آپ نے، کہا اے لوگوں، گوہ ہمارے علاقے کے اندر، ہماری زمین کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں اس لیے نہیں کھاؤں گا. اور اس کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا یہ حرام تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا حرام نہیں ہے، بس سرزمین کے اندر مدینہ کے اندر یہ نہیں پایا جاتا ہے اس لیے میں ناپسند کرتا ہوں. تو کھانا آپ کے سامنے جو بھی پیش کیا جائے آپ اس میں عیب جوئی سے بچیے، عیب مت نکالیے، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ لا سلام ولا کلام عند الطعام. جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانے کے دوران نہ سلام کیا جائے، نہ باتیں کی جائیں، کچھ بھی دنیاوی بات، دینی بات، کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہ کی جائے. اس طرح کی حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو اس کی کوئی اثر نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں
کھانے کے دوران بات کرنا اس سنت کے خلاف ہے، کھانے کے دوران گفتگو کرنا یہ حرام ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، جان لیں اس حوالے سے اللہ کے نبی سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیثیں آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی کھانا کھاتے، کھانا آپ کو اچھا لگتا، آپ تعریف کرتے، دعائیں دیتے، کھانے کے موقع پر بہت ساری پیشن گوئیاں آپ نے کی ہیں، اللہ کے نبی خود آپ کلام کیا کرتے تھے، لیکن جو بات کہی جاتی ہے کہ کھانے کے دوران گفتگو کرنا یہ حرام ہے، سنت کے خلاف ہے، میرے بھائی اور دوستو ان ساری باتوں کی اسلام میں قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی اثر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان ٹیک لگا کر کے کھانا کھاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا آکلہ متکیا، میں ٹیک لگا کر کے کھانا نہیں کھاتا ہوں، بغیر ٹیک لگائے ہوئے آپ زمین پر برابر بیٹھ کر کے آپ کھانا کھائیں۔ سامعین کرام، یہ کھانے کے آداب کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ جب کھانا کھا لیں تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں جو بھی اللہ نے آپ کو میسر کیا، اور ساتھ میں جو دعائیں ثابت ہیں، حمد و ثنا، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، جو دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے آداب ہیں۔ آخر میں ایک بات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، جب تک اس سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ بہت ساری مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز میں جہاں بہت ساری آیات کی تلاوت ہوتی ہے، انہی میں سے سورہ بقرہ جو کہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورت ہے، سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تو اس موقع پر فرض نماز ہے یا ویسے بھی امام بھی آمین کہتا ہے، اچھا امام نہ بھی کہے تو مقتدی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ پیچھے آمین کہتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیز قابل غور ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا ڈالیں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، جہاں تک میں نے تلاش کیا، سورہ بقرہ کی اختتام پر، سورہ بقرہ کے آخر کی آیتوں کے ختم ہونے پر آمین کہنے کے حوالے سے مجھے جتنی حدیثیں ملی ہیں، جتنی روایتوں پر مجھے واقفیت حاصل ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں جن تک مجھے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جن روایتوں کو میں جان سکا ہوں۔ اب اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی حدیث ہو جو روایت صحیح ہو، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو، اگر ایسی کوئی روایت ہے تو بیان کیجئے، اس کے بارے میں اس پر تبصرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے مجھے اس حوالے سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملی ہے۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں کھانے کے آداب کے حوالے سے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو، یہ ترقی کا یہ دور ہے، ماڈرن کا یہ دور ہے۔ آج غیر مسلموں سے، غیروں سے، آج مسلمانوں کے ہاں جہاں بہت ساری چیزیں چل کر کے آ رہی ہیں، انہی میں سے ایک سسٹم ہے بفر سسٹم۔ شادی بیاہ کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر بڑے دھوم دھام سے انتظام ہوتا ہے اور کھانا لگا دیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے، مسلمان کیا غیر مسلم کیا، جائیے پلیٹ لیجئے اور کھڑے کھڑے کھانا کھائیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سسٹم غلط ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے، نبی کی حدیثوں نے ہمیں بیٹھ کر کے سکون و اطمینان کے ساتھ کھانا کھانے کی تعلیم دی ہے، لیکن یہ جاننے کے بعد اگر کوئی شخص بفر سسٹم کو فالو کر رہا ہے، کھڑے ہو کر کے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، یاد رکھیں ایسا انسان نبی کی اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، کسی قوم کے کسی مسلک اور کسی دھرم کے ماننے والوں کے تہذیب کو، ان کے طور طریقے کو ان کی فالو کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا انسان، ایسا مسلمان، ایسا کلمہ گو، ایسا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا بھی انہی لوگوں میں سے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو جو سسٹم ہے اس سسٹم کو آپ ختم کیجئے اور بیٹھ کر کے کھانے پینے کا اہتمام کیجئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم کو کھانے پینے کے جو آداب بتلائے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔